عدیل جو بمشکل 22 سال کا تھا اپنے بستر کی کنارے بیٹھا تھا، ہاتھ میں فون مضبوطی سے پکڑے ہوئے جو ہلکے سے کپکپاہٹ میں تھا۔ اس کی قرضی اتنی بڑھ گئی تھی کہ دروازے پر ہر دستک اسے گرج کی طرح لگتی۔ اس نے اپنی خاندان کی چھوٹی سی دکان کو بچانے کے لیے دوستوں، پڑوسیوں اور اجنبیوں سے پیسے ادھار لیے تھے، لیکن دکان بند ہو گئی اور اب اس کی زندگی بھی اس کے ساتھ ٹوٹ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے عدیل نے نمبرز ملائے، اس کی آواز تھکی ہوئی اور التجا بھری تھی۔ براہ کرم مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے، اس نے ایک پرانے دوست سے کہا۔ جواب سرد تھا، معاف کرنا عدیل، میں اب تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہر کال کا اختتام ایک جیسا تھا، بہانے، انکار اور خاموشی سے فون بند کر دینا۔ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے کوٹ اٹھائے اور دروازے سے باہر نکل گیا، پیچھے ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی چٹھی چھوڑتے ہوئے جس پر صرف اتنا لکھا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا رخ گاؤں کی کناری بلند پہاڑوں کی طرف تھا جہاں چٹانیں سکون فراہم کرتی تھیں، اور ایک اندھی انجام راستہ کھڑا اور خاموش تھا، سوائے اس کنکر کی آواز کی جو اس کے قدموں کے نیچے کچلا جا رہا تھا۔ اس کے خیالات ارد گرد کی دنیا سے زیادہ شور مچا رہی تھی، ہر ناکامی، ہر ٹوٹے ہوئے وعدے کو دہراتے ہوئے۔ جب وہ اوپر چڑھ رہا تھا، عدیل کو ایک چھوٹا سا میدان نظر آیا جہاں لوگ آگ کے گرد جمع تھے۔ وہ بات کر رہے تھے، ان کی آوازیں ایک بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں جو عدیل کو اپنی جگہ روکنے پر مجبور کر دیں۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، کسی سے سامنا کرنے کی ہمت نہ کرتے ہوئے، لیکن سننے سے خود کو روک نہ سکا۔ ایک بوڑھے آدمی نے بات کی، اس کی آواز تھکن سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس سال اپنا کھیت کھو دیا، قحط نے سب کچھ تباہ کر دیا، میرے بچے ہر رات بھوکے سوتے ہیں۔ ایک عورت جس کے چہرے پر غم کے نشان تھے بولی، میرے شوہر کئی مہینوں سے بیمار ہیں، ہم دوا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہر طلوع آفتاب سے ڈرتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دن دیکھیں گے یا نہیں۔ ایک اور شخص نے کہا، میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے جوتے نہیں خرید سکتا۔ وہ ننگے پاؤں اسکول جاتا ہے اور مجھے ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ عدیل کے دل میں ایک چبھن ہوئی۔ وہ اپنی مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن یہ لوگ اتنے ہی بڑے اگر اس سے زیادہ نہیں دکھ سہا رہے تھے، پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہے تھے، زندہ تھے، امید کر رہے تھے۔ وہ چپکے سے پیچھے ہٹا، انہی بڑے اگر اس سے زیادہ نہیں دکھ سہ رہے تھے۔ پھر بوگ کی آوازیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ چٹان کے کنارے پہنچ کر عدیل نے نیچے کھائی کو دیکھا، ہوا اس کے ارد گرد گونج رہی تھی، ان جدوجہد کی سرگوشیاں ساتھ لاتی ہوئی جو اس نے ابھی سنی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن یہ خوف نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا۔ عدیل ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور افق کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، ان لوگوں کے بارے میں جو کبھی اس پر بھروسہ کرتے تھے، ان خوابوں کے بارے میں جو اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے آگ کے گرد ہوائیں لہرائیں تھیں، موجود لوگوں کے بارے میں سوچا، ان کی مشکلات کے باوجود ان کی ہمت۔ ایک گہری سانس کے ساتھ عدیل کھڑا ہوا۔ اس نے پہاڑوں کو ایک آخری Don't forget to like and subscribe. Like and subscribe.